مولوی کے ساتھ پوری رات۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام مہرین ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میں لائل پور کے ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی لیکن میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی امی اور 12 سال کے بھائی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، میں اپنی عمر سے بہت کم دکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی تھی اور ہر روز گاؤں کی ایک لمبی سڑک پر رات کو ورزش کرتی تھی تاکہ میری شادی جلدی ہو جائے اور میں بھی کسی کو پسند آ جاؤں۔ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادی بہت پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے بھی جو کوئی بھی میرا رشتہ لے کر آتا تھا تو میری امی یہی بول دیتی تھی کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ اس وجہ سے میری عمر کافی بڑھ گئی تھی۔ اب کوئی اچھا رشتہ آنا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں گھر میں فری رہتی تھی۔ کچھ دنوں میں نے کمپیوٹر کا کورس شروع کر لیا تاکہ میرا دھیان اس کی طرف چلا جائے اور کچھ دن آرام سے گزر جائے۔ اس کورس کو کرنے کا مجھے بہت فائدہ ہوتا تھا، میرا وقت بھی گزر جاتا تھا، لیکن وہ کورس بھی 2 مہینوں کا تھا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگی تھی کہ اب کیا کروں۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے بچوں کا ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ بچے روز ہی میرے پاس پڑھنے آتے تھے، میں ان کو پڑھانے میں مگن ہو جاتی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرا اس چیز سے دل بھر گیا تھا۔ میں روز اپنی سہیلیوں سے ملتی تھی، وہ مولویوں کے پاس پڑھنے جاتی تھی، لیکن وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ وہ میرے سامنے اس مولوی کی بہت تعریف کرتی تھی۔ اس کی تعریف میرا دل بھی کرتا کہ میں اسے دیکھوں، کیونکہ سننے میں وہ بہت جوان تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی امی کو کہہ دیا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی فرحان کو مولوی کے پاس لے کر جاتی ہوں، کیونکہ اسے اس عمر میں مولویوں سے پڑھنا چاہیے۔ میری امی نے میری بات مان لی تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر مولوی کے پاس چلی گئی تھی۔ مولوی سچ میں ویسا ہی تھا جیسے میری سہیلیوں نے بتایا تھا، پر میں واپس آ گئی تھی۔ میں اب روز ہی اپنے چھوٹے بھائی کو دوپہر کو مولوی کی طرف لینے جاتی تھی، کیونکہ اس وقت میری امی بیزی ہوتی تھی۔ میرا بہت دل کرتا کہ میں بھی اس مولوی سے پڑھ سکوں، کیونکہ بہت سی لڑکیاں اس سے پڑھتی تھیں، پر میری عمر اس سے زیادہ تھی۔ اس وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے نہیں پڑھائے گا۔ ایک مرتبہ میں اپنی کزن کے گھر گئی ہوئی تھی، جب میری امی میری جگہ میرے بھائی کو مولوی کی طرف سے لینے چلی گئی، لیکن وہ جیسے ہی میرے بھائی کو لے کر گھر آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل سے میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مولوی کے پاس جایا کروں گی۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی، پر میں بہت خوش ہو گئی کیونکہ میری دلی مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ اب میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ روز مولوی کے پاس جاتی تھی۔ میرا روز کا معمول بن چکا تھا، لیکن مجھے کچھ دنوں سے عجیب لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مولوی بچوں کے ساتھ بہت مذاق کرتا تھا جو بچوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن میں وہ مذاق سمجھ لیتی تھی، پھر بھی میں چپ ہی رہتی تھی۔ میں جلدی سے اپنا سبق سنا دیتی تھی اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کا انتظار کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ ایک دن مولوی نے میری امی سے کہا کہ وہ ہمیں شام کو 8 بجے بھیجا کریں، کیونکہ دن کے وقت وہ مصروف ہوتا ہے۔ پہلے تو میری امی نے مجھے بھیجنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ رات کے وقت میرا گھر سے باہر نکلنا بند تھا، پر کچھ دنوں کے بعد مولوی نے امی کو کہا کہ انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ مجھے بھی 8 بجے بھیج سکتی ہیں۔ امی نے اس کی بات کا یقین کر لیا اور اب وہ مجھے بھی 8 بجے فرحان کے ساتھ بھیجنے لگی تھی۔ ہم دونوں 8 بجے آتے تھے اور 9 بجے تک واپس آتے تھے۔ فرحان کو سبق لیٹ یاد ہوتا تھا، اس لیے مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ باقی سب لوگ بھی چلے جاتے تھے اور میں اکیلی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ایک دن مولوی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ اسے مجھ سے ایک بات کرنی ہے، اس لیے میں اس کے روم میں آؤں۔ میرا بھائی اس وقت سبق یاد کر رہا تھا۔ میں اندر اس کے روم میں چلی گئی۔ جب اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، میں پہلے تو حیران ہوئی کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن پھر میں بھی اس کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ میں اس وقت بہت پچھتائی تھی کہ کاش میں نے وہ سوٹ اس دن نہ پہنا ہوتا، کیونکہ وہ سوٹ بہت فٹنگ میں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کر لیا تھا اور فوراً باہر نکل آئی تھی۔ مجھے اب اس مولوی سے ڈر لگنے لگا تھا۔
تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور وہاں سے واپس جانے لگی تھی۔ میرے ذہن میں وہی سین چل رہا تھا، مجھے رات کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ میں بھی کسی مصیبت میں نہیں پڑی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مولوی سے نہیں پڑھوں گی، کیونکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے اپنی حفاظت کرنی تھی۔ لیکن میری امی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور میں بھی انہیں نہ بتا سکی۔ جب ہی وہ مجھے زبردستی مولوی سے پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی، میں اب جلدی سے سبق سنا کر واپس آ جاتی تھی اور اپنے بھائی کا انتظار بھی نہیں کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ ایک دن میری امی کو کسی کی شادی میں جانا تھا، اس لیے وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی پر چلی گئی، پر انہوں نے مجھے مولوی سے پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں اس دن کافی پریشان ہوئی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں بھی مولوی سے پڑھنے چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، سب بچے باری باری پڑھ کر چلے گئے تھے، پر مولوی نے مجھ سے کوئی سبق نہیں سنا تھا۔ میں بہت ہی حیران ہوئی تھی۔ میں جب بھی اس کو سنانے کے لیے جاتی تو وہ مجھے پھر سے لائن میں لگا دیتے تھے۔ سب بچے سبق سنا کر واپس گھر چلے گئے تھے اور اب صرف میں ہی رہ گئی تھی۔ جب مولوی صاحب نے مجھے اپنے روم میں بلا لیا، میں بھی ان کی بات مان کر ان کے پیچھے چلی گئی تھی، کیونکہ باہر ویسے بھی سردی تھی۔ لیکن میری یہ حرکت میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مولوی میرے ساتھ کچھ ایسا کرے گا۔ اس نے مجھے زبردستی وہ سب کرنے کا کہا تھا جو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس سے دور ہونا چاہا، پر وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو وہ مجھے گھر نہیں جانے دے گا۔ میں بھی اب پھنس چکی تھی۔ اگر میں اس رات گھر نہ جاتی تو میرے محلے میں میری بدنامی کی خبر پھیل جانی تھی۔ میں نے اس مولوی سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے گندہ نہ کرے۔ میں اب تک اس چیز سے بچی ہوئی تھی، کیونکہ اس سب کا حق ایک ہی انسان کو تھا جس نے میری زندگی میں آنا تھا، پر مولوی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس گھر میں مولوی اور میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ کاش میرا بھائی آج بھی میرے ساتھ ہوتا تو یہ سب بالکل بھی نہ ہوتا۔ میں نے اس کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے دوبارہ پکڑ کر گھسیٹ لیا تھا۔ میں اب پوری اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگایا تھا۔ اس حرکت سے وہ مولوی بہت غصہ ہوا تھا۔ جب ہی اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا تھا، میں نے بہت چیخو پکار کی تھی، پر اس رات کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ مولوی نے جی بھر کر اپنی ہوس پوری کی تھی اور میری پرواہ کیے بغیر اس نے مجھے گندا کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تھک گیا تھا تو مجھے بھی بھاگنے کی ہمت ملی تھی، پر مجھ سے چلنا محال تھا۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری امی واپس آ گئی ہوگی، لیکن میں جیسے ہی گھر گئی تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے پانی پیا اور اپنا سانس بحال کیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے بھی جگہ جگہ سے اس حرکت کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کپڑوں کو جلا دوں۔ میں کپڑے دھو کر اب چھت پر آ گئی تھی۔ اس کپڑوں کو میں نے جلا دیا تھا اور اپنے اندر کی غصے کی آگ کو اس حرکت سے ختم کیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا تھا۔ جب مجھے ایسے لگا جیسے گھر میں کوئی آیا ہو، میں فوراً نیچے آ گئی تھی۔ امی واپس آ گئی تھی۔ اب وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی کہ میں اتنی سردی میں کیوں نہائی ہوں۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ان سے کہنے لگی تھی کہ آج کے بعد میں اس مولوی کے پاس بالکل نہیں جاؤں گی، پر امی مجھ سے پوچھتی رہی کہ میں انہیں کیا وجہ بتاؤں، لیکن میں انہیں کچھ نہ بتا سکی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے۔ میں اب گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال کے بعد میری ایک بہت اچھی جگہ منگنی ہو گئی تھی اور کچھ ہی عرصے کے بعد میری شادی بھی ہونے والی تھی، پر میں وہ رات چاہ کر بھی نہیں بھلا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر تھا کہ اگر میرے
ہونے والے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ پہلے سب کچھ ہو چکا ہے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن میں نے بھروسہ کیا اور شادی کی تیاریاں شروع کی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس مولوی کے بارے میں خبر ملی تھی کہ اس مولوی کو کسی جرم کی وجہ سے پکڑایا جا چکا ہے۔ میں نے اس خبر پر بہت ہی خوش ہوئی تھی، مجھے بھی سکون مل گیا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نے میرے علاوہ بھی کافی لڑکیوں کو نشانہ بنایا تھا اور ان کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ کسی لڑکی نے اس کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ میری یہی کوشش تھی کہ اس مولوی کو سخت سے سخت سزا ہو تاکہ آئندہ کسی کو بھی یہ سب کرنے کی ہمت نہ ہو۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، میری شادی کے دن بھی اور قریب آ رہے تھے۔ اب میں پچھلا سب کچھ بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی اور ایسا ہی ہوا۔ میرے آگے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔